لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین و اثرین، قطرة دموع من خشیة اللہ تعالی وقطرة دم تہراق فی سبیل اللہ تعالی، وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى وأثر في فريضة من فرائض اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کو دو قطروں اور دو نشان سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہے، اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا جائے، اور دو نشان، ایک اللہ کے راستے میں جو نشان ہو اور ایک اللہ کے کسی فرض میں جو نشان ہو۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قطروں اور دو نشان قدم کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ اللہ کو بہت محبوب ہیں دوسری چیزوں سے، دوسرے اعمال سے، اس لیے ان میں سے جو عمل ہم سے ہو سکے یا سارے عمل ہم اس کی کوشش کریں۔ دو قطرے جو اللہ کو محبوب ہیں، وہ ایک ہے اللہ کے خوف سے آنسو کا قطرہ، جب یہ آنسو کا قطرہ بہتا ہے اور اللہ کے خوف سے بہتا ہے تو یہ ایک قطرہ سارے گناہوں کو بہا لے جاتا ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا دو آنکھیں ایسی ہیں، اور دوسری حدیث ساتھ ملا کے چار آنکھیں بن جاتی ہیں۔ چار آنکھیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے جہنم پر حرام کیا، یہ جہنم میں نہیں جائیں گی، یعنی ان آنکھوں والے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ایک وہ آنکھ اللہ کے خوف سے جس سے آنسو بہہ پڑے، رو پڑی، ایک وہ آنکھ جس کے سامنے حرام آیا اور جھک گئی، اور ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پھوڑی گئی ہو، یعنی نکال دی گئی۔ تو یہ قطرہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اس لیے آدمی کو اکیلے بیٹھ کر کبھی اللہ کے خوف سے رونا چاہیے، اپنے گناہوں پر رونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اگر رو نہ سکو تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لیا کرو۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت والا مولانا ارشاد احمد صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کیا، حضرت آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، پھر کیسے روئیں؟ تو فرمایا اصل رونا دل کا رونا ہے، اس لیے دل سے رو دیا کرو بس۔ ہاں، پھر آنکھوں سے آنسو بہہ جانا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ دوسرا قطرہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہہ جائے، کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلا اور وہاں چاہے زخم آ گیا جسے خون بہا، یا شہادت پالی جسے خون بہہ گیا، یہ قطرہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ کے راستے سے مراد نیکی کا کوئی سا راستہ، اس میں حقیقی معنی کے اعتبار سے تو جہاد فی سبیل اللہ مراد ہوتا ہے، لیکن تبلیغ، طالب علمی کا سفر اور دوسری نیکیوں کے سفر بھی اس میں آتے ہیں۔ اور دو نشان قدم، ایک وہ نشان جو اللہ کے راستے میں پڑے کہ آدمی اللہ کے راستے میں پیدل چلے، چاہے سارا پیدل چلے یا کچھ بھی پیدل چلے، یہ جو زمین پر قدم کے نشان پڑیں گے یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اسی بارے میں وہ حدیث ہے کہ اللہ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی جس کو اللہ کے راستے کی گرد و غبار جسم پر پڑی، پاؤں پر پڑی، یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کے راستے سے مراد جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، طالب علمی بھی ہے، نیکی کے کسی راستے میں جب آدمی پیدل چل کے نیکی کا راستہ طے کرتا ہے۔ اور دوسرا نشان قدم اللہ کے فرضوں میں سے کسی فرض میں، جیسے آدمی گھر سے نکلتا ہے، مقصود کیا ہے نکلنے سے؟ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا، تو یہ جو مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کے لیے چلتا ہے، جتنے پاؤں پڑتے ہیں، پاؤں کے نشانات پڑتے ہیں، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ الحمدللہ۔